بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کی سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور پیارے بھائیوں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا عمل آج آپ کے لیے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ بہت ہی پیارا عمل ہے، اور اسی عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی یہ عمل کرتا ہے میں خوش ہو جاتا ہوں۔ یہ عمل ایسا ہے کہ جس کی عنایات دنیا میں بھی ملتی ہیں، آخرت میں بھی اس عمل کے کرنے والوں کے لیے بغیر حساب کتاب کی جنت ہے۔ اس عمل کو کرنے والوں کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ اس آیت کو یقین کے ساتھ پڑھیں اور اس آیت پر عمل کریں، اور اس کے ثمرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ آیت کون سی ہے اور اس کے بے پناہ فوائد کیا ہیں، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے اضافہ کروں گا اور اضافہ ہی کرتا چلا جاؤں گا۔ حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ دوسری روایت ہے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا تو ایک منادی آواز لگائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو راتوں کو ان کے بستر سے دور رہتے تھے؟ تو تھوڑے سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر یہ منادی دوبارہ آواز لگائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، اور دوبارہ تھوڑے سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ ہے فضیلت اس آیت کی اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی، اور ہمارا آج کا وظیفہ بھی اسی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بھائی کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جنہوں نے اس آیت کو آزمایا اور اس آیت کے وظیفے سے جو فوائد انہیں حاصل ہوئے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ یوں شیئر کیے ہیں۔ ان کا مکمل میسج ملاحظہ کیجیے۔ لکھتے ہیں، محترم اسلامک ٹیچر، السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور یہ تسبیح پڑھی جائے تو اللہ ضرور راضی ہوتا ہے، اور نعمت ملنے پر جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو خوشی میں اللہ ہمیں اور نعمتیں عطا کرتا ہے، اور نعمت استعمال کرنے کے بعد پھر لئن شکرتم کہنے سے اللہ اس نعمت کا حساب بھی نہیں لے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم کے ثمرات کے حوالے سے میں اپنا ذاتی تجربہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسی رمضان شریف کی بات ہے کہ گرمی بہت زیادہ تھی، روزہ بھی تھا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور ابر رحمت شروع ہو گئی۔ میں بہت خوش ہوا اور اس آیہ کریمہ کے ورد کیا۔ بارش خوب برسنے کے بعد تھم گئی۔ میں نے پھر شکر ادا کیا اور دل میں سوچا کہ شکر ادا کرنے پر اللہ پھر نعمت عطا کرتا ہے تو ہو سکتا ہے دوبارہ پھر بارش شروع ہو جائے۔ اللہ کی شان، پھر بارش شروع ہو گئی۔ ایک اور واقعہ رمضان شریف کا بیان کرتا ہوں۔ میں گزشتہ کئی رمضان المبارک سے مکمل نماز تراویح نہیں پڑھ رہا تھا۔ اس بار ارادہ کیا اور ہر نماز تراویح پڑھنے کے بعد لئن شکرتم کہتا، یہ سوچتے ہوئے کہ شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے کل پھر نماز پڑھنے کی ہمت دے گا۔ اتفاق سے مجھے موشن لگ گئے اور کھڑے ہونے کی ہمت نہ تھی۔ میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور سوچا کہ آج تراویح نہیں پڑھی جائے گی۔ میں پیچھے جا کے بیٹھ گیا کہ نماز تراویح نہیں پڑھنی۔ نماز تراویح شروع ہو گئی۔ نہ جانے کیا ہوا، کون سی طاقت تھی کہ میں بھاگ کر نماز تراویح میں شامل ہو گیا۔ نماز تراویح پڑھنے کے دوران ہی میری طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی۔ اس سے پہلے پیٹ میں بہت ابہارا تھا،
کھڑا ہونا دشوار تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کی برکت ہے۔ یہ آزمانے کے بعد الحمدللہ پر میرا ایمان اور پختہ ہو گیا۔ جو مانگنا ہوتا ہے شکر کر کے مانگ لیتا ہوں، اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت کے اندر کیسی برکات ہے اور اس آیت میں اللہ نے کیسی طاقت رکھی ہے۔ یاد رہے کہ شکر کرنے والے کو نہ صرف اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو بہت زیادہ عنایت بھی کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ 4 چیزیں جسے نصیب ہو جائیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہو جاتی ہیں: اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، صبر کرنے والا بدن اور ایماندار نیک بیوی۔ یاد رہے کہ جس کو یہ نعمت مل جائے کہ وہ ہر چیز پر، ہر بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے تو اس پر کبھی کوئی پریشانی نہیں آتی، اس کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے اس آیت کے پیش نظر ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور دل و دماغ میں آپ اس آیت کو رکھیں، اس آیت کا ورد کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کا شکر ادا کریں۔ شکر کے کلمات میں الحمدللہ سب سے بہترین کلمہ ہے۔ ہر نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہیں یا اپنی زبان میں کہہ دیں اللہ تیرا شکر ہے، اور دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر دیکھیں کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کیسی بارش ہوتی ہے۔ یہی ہمارا آج کا وظیفہ ہے۔ اس آیت کو اپنا ورد بنا لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی عنایات کو ملاحظہ کرتے جائیں۔ یہاں میں اپنی بہنوں کو مخاطب کرنا چاہوں گا اور انہیں خاص طور پر خبردار کرنا چاہوں گا کہ ہماری بہنوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے کہ وہ ناشکری کرتی ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کی زبان پہ شکر نہیں آتا اور شکر کے کلمات نہیں ادا کرتی، بس ہر وقت گلے شکوے کرتی ہیں، اپنے خاوندوں کی بھی ناشکری کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بھی ناشکری کرتی ہیں۔ اور یاد رہے کہ ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ناشکری کی وجہ سے آپ کی نعمتوں میں کمی لاتا ہے اور آخرت میں بھی ناشکری کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ناشکری کرنے کی وجہ سے عورتوں کی کثیر تعداد جہنم میں جائے گی۔ اس لیے گزارش ہے کہ خدارا اپنی سعادت کو ختم کریں اور آج ہی سے یہ وعدہ کریں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گی۔ اگر ہم اپنے بدن میں غور کریں تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آنکھیں، کان، ناک اور بدن کے باقی اعضاء سلامت ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اللہ کا شکر ادا کیا؟ جن لوگوں کے پاس یہ اعضاء نہیں ہیں ان سے پوچھیں۔ تو پیارے بہنوں اور بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور قرآن پاک کی اس آیت کو اپنا ورد بنا لینا ہے اور اس پر عمل کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی، ہر مشکل سے راہ نکلے گی، ہر پریشانی سے نجات ملے گی اور اللہ تعالیٰ سے جس چیز کی تمنا کریں گے انشاءاللہ ملے گی۔ خود بھی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔